ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر ممبر علی محمد خان موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. علی صاحب, علی امین گنڈا پور کو کے پی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا. اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب بہت ناراض تھے ان سے, یا ان کو جو باتیں پہنچی ان کی وجہ سے وہ ناراض ہوئے. انفیکٹ یہ تک کہا گیا کہ شاید وہ سی ایم کے عہدے سے بھی ہٹ جائیں. سو واٹس گوئنگ آن؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو اپریشیٹ آپ نے شب معراج کے حوالے سے بات کی. میں بھی ایک بات کہہ کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بڑی راتیں ہوتی ہیں یہ, اس میں عبادتیں کرنی چاہیے. کہ میں ایک بات اپنے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب ایک پریکٹسنگ مذہب ہے, اور یہ عبادات پہ بھی فوکسڈ ہے, لیکن عبادات سے زیادہ معاملات پہ فوکسڈ ہے. اور میرے خیال میں ہمیں اسلام کے اس سوچ کو اپنانا چاہیے جس سے آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات اتنے بہتر ہوں کہ غیر مسلم بھی آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں. آج جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان دیکھنے ہیں تو بری صغیر آئیں, اگر اسلام دیکھنا ہے تو ویسٹ میں جائیں. یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک آئینہ تھا. افسوس اقبال تو چلے گئے, لیکن آج بھی ان کی اس کئی بھی بات کے 100 سال بعد بھی ہم اس بات پہ عمل نہ کر سکے, ہم بعمل مسلمان نہ بن سکے. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. دیکھیں جی, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز ہیں اس کی طرف جانا چاہیے. ایک بات تو بہت زیادہ کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ اس آدمی نے جس کا نام علی امین خان گنڈا پور ہے, اس نے میدان عمل میں پروف کر کے دکھایا ہے. 9 مئی کے بعد سیاسی طور پہ سانس لینا مشکل تھا, اور اس ماحول میں پستائیت تھی. پنجاب میں بھی تھی, پختونخوا میں بھی تھی, ہر جگہ تھی. پختونخوا میں بہت اچھے طریقے سے پورا ایک پروسیس چلا, اور نتیجتاً وہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے تحریک انصاف 2/3 سے بھی زیادہ بلکہ 3/4 اکثریت ملی. ظاہر ووٹ بینک عمران خان صاحب کا ہے. I was going to ask کہ اس میں علی امین گنڈا پور کی کتنی کنٹریبیوشن ہے, اور پی ٹی آئی کا جو اس وقت ووٹ کی ایک ہوا چلی تھی اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ووٹ بینک تو عمران خان صاحب کا ہے, لیکن اس کو مینج کرنا, ٹکٹیں صحیح طریقے سے دے دینا, یا وہاں جو ایکٹیویٹیز تھی اس میں کافی اچھا رول ادا کیا علی امین خان نے. آف کورس ان کو سپورٹ کیا, ہم سب نے سپورٹ کیا ان کو. میرا 9 مئی کے بعد میری گرفتاری ہوئی, اور اس کے بعد میں جب رہا ہوا پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد, میں نے اپنے لیے ایک اصول بنایا تھا جو ابھی بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے, نہ میں پہلے کسی عہدے کی جنگ میں تھا, نہ آج ہوں, نہ کبھی ہوں گا, لیکن اس وقت تو بالکل عہدوں پہ فوکس کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہے اپنی اس تحریک کے ساتھ. تو جس کو بھی عمران خان صاحب نے عہدہ دیا ہے, میں نے اور میرے جیسے بہت سے لوگوں نے ان کو تن من دھن سے سپورٹ کیا ہے. اسی وجہ سے ہم نے صوبے میں علی امین خان کو, مرکز میں عمر ایوب صاحب کو, یا بیرسٹر گوہر صاحب کو, یا ایون اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو, ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی کانسپریسی ہو گیا, فلانا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. آپ ہمیشہ پازیٹیو رہے ہیں. آپ کی گرفتاری در گرفتاری ہوئی, اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ افسوسناک تھا, وہ مناظر افسوسناک تھے. بٹ کویسچن از, یہ معاملات تو ہیں نا, ناراضگی تو ہوئی ہے, ایسے تو نہیں ان کو صوبائی عہدے سے ہٹا دیا گیا. دیکھیں, کچھ چیزیں ضرور رپورٹ ہوئی ہوں گی, مجھے اس کا نالج نہیں ہے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس بات کو لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت جو بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, صوبائی صدارت کو یعنی تنظیمی امور کو انتظامی امور یعنی گورننس سے علیحدہ کرنے کا سوچا ہے. اور یہ شاید پارٹی کے لیے بہتر بھی ہو کہ ایک ایسا شخص صدر بنے جس کے پاس وقت ہے اور اس کے پاس تجربہ بھی ہے پرانا, اور علی امین خان کو صوبہ چلانے پہ فوکس کیا جائے. باقی دیکھتے ہیں آگے اگر احتجاج کی کال ہوتی ہے تو ہم سب انکلوڈنگ علی امین خان, ہم جنید صاحب کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. بٹ یہ بھی تو خبریں رپورٹڈ ہی ہیں کہ جنید صاحب کی اور علی امین گنڈا پور کی آپس میں اتنے تعلقات اچھے نہیں ہیں, بلکہ کیا کہوں کہ رپورٹڈ ہے, ہمیں خود بتاتے رہے ہیں مختلف لوگ, ذرائع کہہ لیں جن کو, ان نون سورسز کہہ لیں بے شک, لیکن اس طرح سے ایک چپکلش نہیں چلے گی جبکہ 2 الگ الگ گروپ سب نظر آ رہے ہیں.
دیکھیں آپ کو میرا پتا ہے، میں تو اس طرح کی چیزوں پہ کامنٹ نہیں کرتا، میں تو اس چیز پہ بات کرتا ہوں، کامنٹ کرتا ہوں جو پبلک نالج ہو. تو باقی کس جماعت میں اندر سیاست نہیں ہوتی، اگر سیاست کسی سیاسی جماعت میں نہ ہو تو پھر وہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ خود تو سیاست سے دور رہے ہیں علی بھائی، لیکن یہ معاملہ کیا اس حد تک جا سکتا ہے کہ سی ایم کے بھی تبدیل ہو جائیں؟ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ نہیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گنڈا پور صاحب کی ورث کا پتہ ہے. اس وقت آپ کو پختونخوا میں ایک ٹاورنگ فگر چاہیے جو ایک بولڈ آدمی بھی ہو، جو صرف پارٹی کے امور چلانا یا صوبہ چلانے کے علاوہ آپ طاقتور حلقوں سے بھی آپ بات کر سکتے ہوں، آپ کی بات میں وزن بھی ہو. میرے خیال میں بہت ہی مناسب کینڈیڈیٹ ہیں، اور میرا نہیں خیال خان صاحب بٹ اس پہ تھوڑی سی حقیقت بھی ہے کہ آج تک جو چیف منسٹر بنایا انفارچونیٹلی خان صاحب نے، ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات پہ اینڈ نہیں ہوا. کیا یہ فرق ہوں گے یا علی امین گنڈا پور بھی خٹک صاحب کی اور محمود خان صاحب کی اور بزدار صاحب کی لائن میں جا سکتے ہیں کسی وقت؟ نہیں دیکھیں، ان کو ان سے کمپیئر کرنا تو بہت زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ جتنے بھی تھے ان میں سے کوئی اس لیول کا ورکر تو تھا نہیں. بزدار صاحب کو 2018 کے الیکشن سے 2 ہفتے پہلے تک میں تو نہیں جانتا تھا. ہم بھی نہیں جانتے تھے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ خان صاحب سے کوئی میٹنگ تھی پی ایم ہاؤس میں، تو میں انٹر ہو رہا تھا، وہ باہر آ رہے تھے، ان کے پیچھے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی وہ ایک مرسڈیز ہوتی ہے وہ آئی ہوئی تھی. میں اپنی سرکاری جو ایک آلٹس ہوتی ہے کرولا، میں اس سے اترا تو میرے سے وہ ملے، تو پتہ نہیں مجھے شاید میڈیا کی وجہ سے جانتے ہوں گے، تو میرے سے ہاتھ ملایا، کہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کیا جو میرا شکریہ ادا کریں. دیکھیں اب بزدار صاحب ہو گئے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ چیف منسٹر ہیں آپ کے؟ پھر کسی یار دوست نے بتا دیا کہ چیف منسٹر ہیں. پھر وہ پرویز خٹک صاحب سے کمپیئر کرنا یا بزدار صاحب سے کمپیئر کرنا زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے، محمود خان صاحب پارٹی کے ممبر رہے. مجھے آج بھی افسوس ہے کہ محمود خان صاحب، جن کو خان صاحب نے نہ صرف ٹرسٹ کرتے تھے، خان صاحب ان سے محبت بھی کرتے تھے، ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، پیار کرتے تھے ان سے، کیونکہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ کوشش کرتے تھے کہ خان صاحب کی کسی بات سے دائیں بائیں نہ ہو. پتہ نہیں کیوں، کوئی مجبوری ہوگی واٹ ایور، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان صاحب کا جانا ایک لاس ہے، کیونکہ انہوں نے جانے کے بعد کوئی ایسی غلط باتیں بھی زیادہ کچھ. یہ بھی سنا ہے کہ وہ واپس آنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور شاید ہو جائے واپسی. دیکھیں اس میں تو خان صاحب کا بڑا رول ہوگا، اور اس میں مراد سعید صاحب کا بھی ہوگا، کیونکہ مراد صاحب سوات سے ہیں. تو میں I don't know کہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں، لیکن میں اس بات کو ضرور ایکنالج کروں گا کہ خٹک صاحب کے مقابلے میں یا بہت سے اور لوگ جو پارٹی چھوڑ کے گئے، محمود صاحب نے خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی گری ہوئی بات میرے خیال میں کوئی ابھی تک نہیں کی. باقی وہ واپس آتے نہیں آتے وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. اس ایشو پہ واپس آتے ہیں. دیکھیں گنڈا پور جو ہے وہ ایک فائٹر آدمی ہے، میدان میں کھیلنے والا کھلاڑی ہے، گھوڑے کے پیٹھ پہ سواری کرنے والا شہ سوار ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ ورکر ان سے ناراض ہے. بھائی آپ کو مجھ سے زیادہ اپنے ورکر کا پتا ہوگا، وہ جو 2 دفعہ نہیں آگے تک لے کے گئے احتجاج کو، یا احتجاج ناکام ہوا. انفیکٹ یہاں تک خبریں آئیں کہ بشرا بی بی بھی ان سے ناراض ہے. اس کا تو نہیں مجھے پتا کہ ان سے کون کون ناراض ہے. ان سے بہت سے لوگ خوش بھی ہیں. بہت سے جو شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں پہ انہوں نے سپورٹ بھیجی ہے. جو جیلوں میں ہیں ان کو نکالنے میں اگر کسی ایک آدمی کا رول ہے تو وہ گنڈا پور صاحب. ویری گڈ. اچھا مذاکرات کا بتا دیں، یہ آخری فیصلہ انہوں نے پیچھے سے فیسیلیٹیٹ کیا.